حمدا للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تعالی ہم مصطلحات سے اب اللہ رب العزت کے متعلق عقیدہ کے سبق کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے ابتدائی گفتگو کر لی ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کی صفت نفسیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت نفسیہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور یہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجود باری تعالی۔ اس پر عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ یاد کر لیجئے، اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اس کے بارے میں ادلہ، یہ ہر بندہ مومن کو ہر لمحہ یاد ہونے چاہیے، مستحضر ہونے چاہیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، بلکہ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر شے اسی کی محتاج ہے۔ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ جس کا وجود واجب ہو، کبھی معدوم نہ ہو، یعنی اس سے پہلے عدم نہیں تھا، اس کا وجود تھا۔ ہم سے پہلے ہمارے وجود کا عدم تھا، پھر ہم موجود ہوئے، لیکن اللہ سے پہلے اس کا عدم نہیں۔ اللہ شروع سے، ابتدا سے، یعنی تخلیق ابتدا بھی اللہ کے بعد ہے۔ اللہ کا وجود پہلے سے موجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، وہ کبھی معدوم نہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ انہ قائم بذاتہ غیر محتاج فی وجودہ الی غیرہ مع احتیاج الکل الیہ۔ یہ کشاف اصطلاحات الفنون اور دستور العلماء کی عبارت ہے کہ واجب الوجود جو قائم بذات ہی ہو، یعنی اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، جبکہ تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 ہے، اور مستدرک حاکم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ان اللہ خالق کل صانع و صنعتہ، اللہ تعالی ہر بنانے والے اور ہر کاریگری کا خالق ہے، ہر کاریگر کا بھی اور ہر کاریگری کا بھی خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اس کے دلائل نقلیہ ہیں۔ قرآن کریم سے بھی ایک آیت پیش کی، حدیث پاک سے بھی میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا۔ عقلی طور پر اس کی جو ہماری کتب میں عوام کو سمجھانے کے لیے دلائل لکھے گئے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اکا دکا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ میں مستحضر رہیں، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ مبارک ہے، آپ کے پاس ایک دہریہ آیا اور کہنے لگا یہ جہان تو خود بخود چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ دریا کے پار چلتے ہیں اور اس پار چل کے بات کرتے ہیں۔ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب وہ دہریہ ملاح کو بلانے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ کشتی تو خود بخود چلے گی، ملاح کو بلانے کا کیا؟ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقلاً ناممکن ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ چھوٹی سی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا جہان جو ہمارے شعور سے بھی بالاتر ہے، وہ چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مضبوط قلعہ ہو، اتنا مضبوط
کہ اس میں ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ نہ ہو، اس کلے کا بیرونی حصہ چاندی کی طرح سفید ہو، اندرونی حصہ سونے کی طرح سنہرا ہو، اس میں سے ایک ایسی جاندار چیز دیواریں توڑ کر سر کو اپنی باہر نکالے کہ جو سنتی بھی ہو دیکھتی بھی ہو، یہ ایک ثانی اور مالک و مختار کے بغیر بھلا کیسے ممکن ہے؟ اور وہ ثانی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، اور وہ کلا انڈا ہے جس کی دیواریں چاندی کی طرح سفید ہیں، جس کے وجود میں اللہ نے سونے کی طرح سنہری زردی رکھ دی ہے، اور پھر رب جب چاہتا ہے تو اس انڈے سے ایک مخلوق کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا ہی اس رب کی قدرت ہے، اور کیا ہی اس رب کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو بالعموم ہم اپنی ہر بات میں اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تشریف لائیے گا تو کہتے ہیں انشاءاللہ، دکھ درد ہو ہائے اللہ، کام سے پہلے بسم اللہ، تعریف کرنی ہو تو سبحان اللہ، پانی پلانا یا کھانا کھلانا ہو جزاک اللہ، ملاقات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چھینک آئے تو الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ، نفرت پر لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ کی معافی چاہیں تو استغفر اللہ، قسم کھانے پر واللہ، رخصت پر فی امان اللہ، یعنی آپ بات کرتے چلے جائیں، اہل اللہ، ولی اللہ، رضی اللہ، رحمت اللہ، اعوذ باللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ جہاں چاہیں آپ کو رب کریم کا نام، رب کریم کا وجود نظر آتا ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ فی زمانہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہندو بدھ مت وغیرہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، صابی ستارہ پرست ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں، کیتھولک، آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ، حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں خدا کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، مگر دہریت یعنی الحاد کا زیادہ زور اسی پر ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، یہ سارے توہمات ہیں، تخیلات ہیں، اور دنیا میں آج اسی طرف لوگوں کو لگایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کائنات کو سمجھانی ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اور اس کا وجود بہر صورت کائنات میں موجود ہے۔ وہ معدوم کبھی نہیں تھا اور کبھی معدوم نہیں ہوگا۔ ہم معدوم تھے، معدوم ہو جائیں گے، خدا معدوم نہ تھا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے مالک کریم صحیح معنوں میں ہمیں عقیدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔